ایک بزرگ جو مراقبے کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی تشخیص اور علاج کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے جن کو یہ تکلیف تھی کہ 10 دن سے وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا پا رہے تھے، نہ سو سکتے تھے نہ رو سکتے تھے۔ تکلیف کی شدت اذیت بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ سب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے، اس لیے وہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تھے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اور دعا کروانے کے لیے۔ بزرگ نے مراقبہ کیا مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کچھ سامنے نہ آیا تو مریض کو اگلے دن آنے کا کہا اور اس کا نام اور مسئلہ اپنے پاس لکھ لیا۔ عصر کے بعد پھر ان صاحب کے مسئلے پر بذریعہ مراقبہ غور کیا، لیکن سوائے دھند اور نامکمل تصویری خاکوں کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کے متعلق کوئی رہنمائی نہ ملے۔ ضرور کوئی خاص بات تھی۔ آپ ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے خصوصی دعا کی کہ یہ معاملہ سلجھا دیں۔ عشاء کے بعد پھر مراقبے میں گئے تو دیکھا ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے ہیں، دوسری طرف مسلمان۔ ان مسلمانوں میں وہ شخص بھی بیٹھا نظر آیا جو پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ بیٹھے فرد سے کچھ کہا، جس پر انتظامیہ نے اس شخص کو سزا کے طور پر اٹھایا اور ہندوؤں کے پاس جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ کا مراقبہ ختم ہو گیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ بزرگ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن ضرورت مندوں میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ شخص سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ بزرگ نے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ رمضان کے روزے کیسے گزرے آپ کے؟ ہمیشہ کی طرح اچھے گزرے، اس دفعہ بھی، اس نے جواب دیا۔ ہندوؤں کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں کسی خیال سے روشن ہو گئیں۔ شاید اسے بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ گویا ہوئی۔ ایک دن روزوں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ ہم سے اچھے تو ہندوؤں کے روزے ہیں، وہ پھل کھا سکتے ہیں روزے میں۔ بزرگ نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اب وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا رہا ہے۔ بزرگ گویا ہوئے، دیکھو بیٹا، اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مذاق مذاق میں کی گئی باتیں کب اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی ہی بے تکلفی میں کی جانے والی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی کی جسمانی تکلیف کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کسی کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ اسلام کی ایک ایک بات اللہ کی مصلحت اور معرفت سے لبریز ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا اصول اور حکم کائنات کا بہترین عمل اور اصول ہے۔ ہم مذاق میں یا بے دہانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی کے لیے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا کہ یہ فجر کی نماز کیا ضروری تھی؟ استغفر اللہ۔ کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو جائے میں کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اسی طرح کے کچھ مزید فکرے جو عام طور پر ہمارے مسلمان بہن بھائی بول ڈالتے ہیں، جن سے ان کی پکڑ ہو جاتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، جو ضمانت دے مجھے اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ، تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔